نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا بھی کرتا ہے اور اختیار بھی کرتا ہے، جس کو جس چیز سے چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو جس چیز میں چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، اس کا کچھ دینا بھی آزمائش ہے اور اس کا محروم کر دینا بھی امتحان کے لیے ہے۔ بندے کی اس میں کوئی مجال نہیں، کوئی شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا گیا۔ کسی کو حسد کا حق حاصل نہیں، اسی لیے حسد بہت بڑا جرم ہے، اور اسی لیے منع کیا گیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل مانگو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اختیار، یہ انسانوں کی تقسیم نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو مثلا 7 آسمان ہیں، کس آسمان کو کس لیول پہ رکھنا، سب سے اوپر کون سا ہوگا، سب سے نیچے کون سا ہوگا، یہ کس سے پوچھ کے کیا گیا؟ اس نے جنتیں بنائی، جنت میں جنت الفردوس کو سب سے اعلیٰ بنایا، یہ کس کی مرضی سے ہوا؟ سارے فرشتوں کو پیدا کیا گیا اور ان میں جبریل علیہ السلام کو ان سب فرشتوں کا ایک طرح سے سردار بنا، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یخلق و یختار، وہ پیدا کرتا جس کو چاہے، جو نام دے، جس کو چاہے جہاں تک مقام دے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مکہ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لے، ان کو جیسا چاہے بنائے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ زمین کے ایک حصے کو دوسرے پر کوئی فضیلت دے یا کسی خاص چیز کے لیے چن لے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یخلق ما یشاء و یختار، زمین ساری اس کی، کسی کو اس نے سرسبز بنا دیا، کہیں پہاڑ اٹھا دیے، کہیں سمندر بہا دیا، کہیں ریگستان بنا دیا، جو چاہا بنایا، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ آپ جب کوئی چھوٹی سی چیز بھی بنائیں تو کسی کو حق دیتے ہیں کہ کوئی اس پہ تبصرہ کرے یا تنقید کرے؟ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنی مرضیاں جتانے لگتے ہیں جبکہ وہ بھی پوری اپنی نہیں ہوتی، تو وہ جس نے خود سب کچھ بنایا ہے، کیا اس کی کوئی مرضی نہیں کہ وہ جس چیز کو جہاں چاہے رکھے؟ ما کان لہم الخیارہ، اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو اعلان کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا، دیکھا تم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، الی یوم القیامہ، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا اور الہ ہے؟ یأتیکم بضیاء، جو تمہیں روشنی لا دے۔ اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہے نا کہ سیدھی سادھی عقل رکھنے والا بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بال خود سے ہمیشہ نہیں گھومتا، ایک لٹو خود سے ہمیشہ نہیں گھومتا رہتا۔ بچے کھیلتے ہیں نا بال سے یا لٹو سے، تو اگر آپ اس کو گھمائیں، ہاتھ سے گھمائیں یا کسی بھی چیز سے، تو گھومنے کے بعد پھر رک جائے گا۔ مشین سے چلائیں تو بجلی ختم ہو جائے گی، یا بیٹری یا سیل اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کبھی سوچا تم نے وہ کون سی بیٹری، اس کا چارجر کون، وہ کہاں سے کون چارج کرتا ہے کہ جو مستقل طور پر اس کو حرکت میں رکھے ہوئے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو موو کرنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی،
وہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے، اور مستقل طور پر مسلسل آئے چلے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے تو ہر جگہ دلائل موجود ہیں. کبھی تم نے سوچا کہ اگر یہ زمین ایک جگہ ٹھہر جائے، گردش چھوڑ دے، اور زمین کے ایک حصے پر قیامت تک کے لیے رات آ جائے، کون ہے جو تمہاری یہ زمین گھمائے اور پھر دوسرا حصہ سورج کے آگے جائے اور دن نکلے؟ کتنی بڑی نعمت ہے جو روز ہم کو ملتی. اگر پوری دنیا کے انسان مل کر اکٹھے ہو کر دھکا لگائے اور زمین کو چلانے کی کوشش کریں تو چلا سکتے ہیں؟ کوئی بجلی پیدا کریں، کوئی اور تدبیر کریں کہ زمین کو گھومتا رہنے دیں، نہیں گھما سکتے. اور پھر وہ بھی ایک خاص رفتار میں. سارے انسانوں کو پہلے تو اس بات پہ راضی کرنا ہی مشکل ہوگا کہ کس ڈائریکشن پہ گھمائیں اور کتنا تیز گھمائیں. تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا جس کو تم مصیبتوں میں پکارتے ہو، جس سے تم مدد مانگتے ہو، جن سے تم مروب ہوتے، امپریس ہوتے. ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا کے انسانوں سے مروب ہوتے رہتے. فلاں اتنا بڑا، فلاں کے پاس اتنی دولت، فلاں کے پاس اتنا علم ہے، فلاں کے پاس اتنا حسن ہے، فلاں کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے. کن باتوں سے متاثر ہوتے ہیں؟ اور جس سے واقعی متاثر ہونا چاہیے، جس کے آگے تو پھر جھک ہی جانا چاہیے، اس کے آگے جھکنے کا نام نہیں لیتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. پھر فرمایا قل ارأیتم، ایک اور سوال ہے، ان ذرا پوچھئے ان سے، کبھی سوچا تم نے، غور کیا تم نے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر بنا دے اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا، یأتیکم بلیل، کہ وہ تمہارے پاس رات لے آئے، تسکنون فی، کہ تم سو سکو، سکون پاؤ اس میں، آرام کر سکو. افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو، نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ تبصرون میں بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہے نا. یعنی اس میں صرف حیرت کا پہلو یہ نہیں کہ رات اور دن آ جاتے ہیں، بلکہ رات اور دن کا لمبا چھوٹا ہونا بھی، اور پھر زمین پر موسموں کا بدلنا بھی، یہ اللہ کے سوا کون کر رہا ہے؟ آپ کے بس میں ہوتا تو سردی جانے نہ دیتے، اور بس میں ہوتا تو جانے کے بعد آنے نہ دیتے. لیکن اپنے بس میں کچھ نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ افلا تبصرون اور افلا تسمعون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو؟ اس سے اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ انسان حق کو پہچاننے کے لیے اپنی ساری فیکلٹیز کو، سارے سینسز کو استعمال کرے. اور پھر یہ کہ اگر وحی کے ذریعے جو ہدایت انسان کو ملی ہے اس کو نہ بھی سنے، پڑھے، دیکھے، تو کائنات میں جو کچھ ہے اس کو دیکھ کر، سن کر بھی انسان حق تک پہنچ سکتا ہے. یعنی انسان کو حق تک پہنچنے کے لیے جہاں وحی الہی کام آتی ہے، وہاں اس کی اپنی سینسز بھی کام آتی ہیں. اگر کسی تک وحی نہیں پہنچی تو عقل کی بنیاد پر بھی اس کا امتحان ہوگا. وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت میں سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو. یعنی رات کو سکون پاؤ اور دن کو اس کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی رات اور دن دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور رات کو تاریک اس لیے بنایا کہ لوگ آرام کر سکیں، سو سکیں. اور اگر اللہ تعالیٰ رات نہیں بناتے اور لوگوں کو اپنے سونے جاگنے کے اوقات خود طے کرنے پڑتے تو پھر وہی مسئلہ پیش آتا کہ سب اس پہ متفق ہی نہیں ہوتے. کوئی کہتا مجھے تو یہ وقت سونے کے لیے سوٹ کرتا، کسی دوسرے کو کچھ اور کرتا. تو آپ دیکھیں تو ہمارے دن رات کی روٹین اور ٹائم ٹیبل کس قدر متفرق ہو جاتے کہ کچھ لوگوں کی اب رات چل رہی ہوتی. ویسے تو ابھی بھی چل رہی ہے کچھ لوگوں کی، اس وقت بھی بہت سے لوگ سو رہے ہیں.
انہوں نے اب بھی اپنی مرضی سے دن کو رات بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ علامتیں اور یہ نشانیاں بھی دنیا میں چھوڑی ہیں. اس زمین پہ کچھ حصے ایسے ہیں کہ جہاں پر اب بھی 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے. اور وہ کس معنی میں ہوتا ہے کہ جب وہ دن ہوتا ہے تو اس وقت وہاں کا جو یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی اس میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی روشنی رہتی ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے سونے کا وقت ایک ہو گیا، وہ تو ویسے ایک نہیں بھی انہوں نے کیا اپنی مرضی کر کے، لیکن جو پرندے وغیرہ اور دیگر جانور جو فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں وہ سب ہم آہنگ ہوتے ہیں. اور ان کی اس ہم آہنگی کی وجہ سے زمین پر کتنا سکون ہے. اگر رات کو پرندے چہچہانے لگتے اور شور مچانے لگتے اور شیر دھاڑنے لگتے تو پھر ساری نیند برباد ہو جاتی. تو اس کو کیا قرار دیا اس سارے نظام کو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ تم اپنے کام کاج ٹھیک طریقے سے کر سکو. کیونکہ رات کی نیند پوری نہ ہو تو انسان دن کو صحیح طور پہ کام کر نہیں سکتا. فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جن کو ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی اس نعمت کا سوچا تک ہو؟ ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ایسا تو ہونا ہی چاہیے تھا، اب دن گزر گیا، اب رات آنی چاہیے. شکر تو نہیں ادا کرتے. اسی لیے ہمیں خاص طور پر صبح شام کی دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ دن کے چڑھتے اور رات کے ڈھلتے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور اس میں اگر آپ دعاؤں پہ غور کریں تو بہت سی دعاؤں میں محض شکر ہے. مثلا اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملة ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملة عرشک وملائکتک وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. یہ تمام اذکار جو ہیں یہ بنیادی طور پر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اسی طرح جب شام ڈھل جاتی ہے تو اس وقت بھی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ ان سب کو پکارے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو پکاریں گے.